ایک چرواہا روز اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا، دن بھر گھومنے کے باوجود اس کی بکریوں کا پیٹ نہ بھرتا، کیونکہ اس گھر کے قریب کی ساری گھاس بکریاں اور دوسرے جانور پہلے ہی کھا چکے تھے۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی جہاں وہ روز اپنی بکریوں کو پانی پلانے لے جاتا۔ نہروں کے پار ایک گھنا جنگل تھا جو کہ بہت ہی ہرا بھرا تھا، اور بکریوں کے چرنے کے لیے وہاں بہت ہی زبردست اور رسیلی گھاس بھی تھی۔ بکریوں کا اس گھاس کو دیکھ کر بہت جی للچاتا اور وہ سوچتی، کاش ہم وہ رس بھری لمبی لمبی گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں، لیکن وہ نہر کے پار اس لیے نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ وہاں گھنے جنگل میں ایک بہت ہی خونخوار بھیڑیا رہتا تھا، اور اکثر رات کو اس کی خوفناک آواز آیا کرتی، ڈر کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ ان میں سے ایک بکری بہت عقلمند تھی اور اکثر دوسری بکریوں سے کہتی کہ اس بیڑی کی آواز سے ہی تمہارا دم نکل جاتا ہے، اگر کسی دن وہ سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ یہ سوچ کر سب بکریاں اور بھی سہم جاتی۔ ایک دن اس عقلمند بکری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور نہر کے پار اسے مزے مزے کی گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا تو رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ چپکے سے نہر کے پار ہو جاؤں اور جلدی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاؤں۔ بکری نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گلے سے الگ کیا اور چرواہے سے نظر بچا کر نہر میں اتر گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اسے گدگدی سی ہونے لگی، لیکن اس نے خاموشی سے برداشت کیا اور آہستہ سے تیرتی ہوئی نہر کے پار پہنچ گئی۔ اتنی ساری مزے مزے کی لمبی اور رسیلی گھاس میں آ کر اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس پل پڑی اور گھاس چرنے میں مشغول ہو گئی۔ آج تو اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی سے اچھی گھاس کی لالچ میں وہ بہت دور نکل آئی اور اتنی گھاس کھائی کہ اب اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا ابھی تو شام ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، چلو تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں پھر واپس چلے جائیں گے۔ اب جو بکری سوئی تو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ واپسی کا راستہ تلاش کر لے، مگر وہ مزید بھٹک گئی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو رات کسی نہ کسی طرح چھپ کر گزار لیتی ہوں، صبح سویرے راستہ تلاش کر واپس گھر چلی جاؤں گی۔ قرب ہی اسے ایک غار نظر آئی اور وہ بے ڈیڑک غار میں چلی گئی۔ غار اندر سے خالی تھی اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ اتنے میں اسے دور کہیں سے بیڑی کی خوفناک آواز آئی۔ اتنے میں بھیڑیا غار کے اندر ہی آ گیا۔ اس نے جو بکری کو دیکھا تو خوفناک سی ہنسی ہنس کر بولا، وارے میرے ربا، میں سارے جنگل میں شکار کے لیے خار ہو رہا ہوں اور تو نے اتنی موٹی تازی بکری میری غار میں ہی بھیج دی ہے۔ بکری نے اپنے آپ کو کوسا کہ تجھے بھی چھپنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی، خود ہی چل کر اس خوفناک بیڑی کی غار آ گئی۔ بیڑ کی سرخ سرخ خونخوار آنکھیں، تیز نوکیلے دانت اور منہ سے لٹکتی تیز دھاری زبان دیکھ کر بکری کا تو دم ہی نکل گیا۔ پھر بکری نے تھوڑی ہمت کی اور سوچا کہ جان بچانے کا کوئی تو ہیلا کیا جائے۔ جسی ہی بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو بکری نے آواز کو تھوڑا بھاری کیا اور اپنے سینگوں کو سیدھا کر کے بولی، چلو اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے۔ آج میں نے 10 چیتے اور 5 شیر شکار کی ہے، لیکن کوئی بھی بھیڑیا نہیں ملا کہ میں اسے کھا سکوں۔ بھیڑیا وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہیں یہ بکری سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ بکری نے موقع دیکھا اور گرجدار آواز میں بولی، تم بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ اب بھیڑیا جو گھبرا کے کچھ پیچھے کو ہٹ رہا تھا دبک کر وہیں بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر درخواست کرنے لگا، میں بہت گندا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نہر میں نہا کر جاہے پھر آپ مجھے شوق سے کھا لینا۔ بکری نے کہا، اچھا جاؤ، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے والا کبھی بچتا نہیں۔ بیڑی کو جیسے ہی اجازت ملی وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑ گیا۔ بکری نے سکون کا سانس اور جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سرپٹ دوڑتے ہوئے بھیڑے کو رستے میں ایک گیدڑ ملا۔ اس نے پوچھا، اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بیڑی نے جلدی جلدی گیدڑ کو ساری بات بتا دی۔ گیدڑ سمجھ گیا کہ بکری نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ گیدڑ ہنسا، آؤ بے بیڑی، آج تو تمہاری طرف سے دعوت ہو گئی، دونوں مل کر اڑائیں گے۔ ارے بکری بھی کبھی شیر چیتوں کا شکار کر سکتی ہے، یہ کہہ کر گیدڑ اسے ساتھ واپس لے آیا۔ اب جو بکری نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی، ارے او گیدڑ، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ میرے مجرم کو پکڑ لایا۔
اب میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ گیدڑ یہ سن کراکے بکے رہ گیا، جبکہ بھیڑیا جو پہلے ہی ڈا ہوا تھا یہ سمجھا کہ گیدڑ بھی بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسے بہلا پھسلا کر دوبارہ واپس لے آیا ہے۔ بس اس نے فوراً گیدڑ پر حملہ کر کے اسے مار دیا اور پہلے سے دوگنی رفتار میں وہاں سے دوڑ گیا اور دوبارہ موڑ کر کبھی واپس نہیں آیا۔ دیکھا بچوں، ہمت و حوصلہ رکھنے اور حاضر دماغی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔